لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات پڑھیں گے محمد. خدا بند عالم نے ہماری اس دیرینہ خواہش کو پوری کرنے کے لیے کہ ہماری زندگی سکھ اور چین سے بھری ہو، اضطراب اور بے چینی سے خالی زندگی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے کہ اگر تم اپنی فطری خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو کوئی بھی ایمان کے سائے میں عمل صالح بجا لائے گا ہم اس کی زندگی کو طیب زندگی بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی کو ٹینشن فری زندگی بنا دیں گے. پھر اس کی زندگی میں کسی قسم کا اضطراب اور بے چینی نہیں ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا. عمل صالح کی تعریف کیا ہے؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کر چکا کہ عمل صالح یعنی ہمارا عمل، ہماری زندگی خدا کی خوشنودی کے لیے ہو، اور وہ عمل ایسا ہو جو لائق ثواب ہو اور اس سے عقیدے میں استحکام پیدا ہوتا ہو، دین کو تقویت ملتی ہو، وہ عمل صالح کہلاتا ہے. اگر ایمان کے سائے میں عمل صالح انجام پا جائے تو پھر ایسا شخص کبھی بھی مضطرب نظر نہیں آئے گا. کتنی ہی مصیبتیں اس پر پڑ جائیں، کتنی ہی مشکل دور سے اسے گزرنا پڑے، لیکن اس کی پیشانی پر شکن نظر نہیں آئے گی. سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا. یہ تو اصل ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی حدیثوں میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. چاہتا ہوں آج آخری مجلس میں اسے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں. ایمان اور عمل صالح تو اپنی جگہ پر بنیاد اور اساس ہے، جزیات میں جب امام آتے ہیں فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں
کہ اگر انسان کی زندگی میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں تو اس کی زندگی مکمل زندگی ہوگی. اگر یہ 5 چیزیں نہ ہوں زندگی تو ہوگی مگر ادھوری زندگی ہوگی، ناقص زندگی ہوگی، پریشانیوں سے بھری ہوئی زندگی ہوگی. مولا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز ان 5 چیزوں میں سے الصحہ، صحت ہے. صحت پروردگار کی بہت بڑی نعمت ہے کہ عام طور سے ہم اس نعمت کی قدر نہیں جانتے. اس نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، ورنہ کہاں اس کی قدر کرتے ہیں. شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیا دیا ہے، مزے ہیں تو امبانی بھائیوں کے مزے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، دولت ہے تو ان کے پاس، ثروت ہے تو ان کے پاس، اقتدار بھی ہے تو انہی کے پاس ہے. اب تو کہا جاتا ہے کہ حکومت بھی وہی چلاتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. جس زبان سے شکوہ کر رہے ہیں اس زبان کی کیا قیمت ہے؟ اگر یہ بولنے کی طاقت خدا آپ سے چھین لے اور پھر دوبارہ پتہ چلے کہ یہ فلاں صاحب کے پاس اس کا علاج موجود ہے، کتنا خرچ کریں گے اس کے لیے، کیا قیمت چکائیں گے؟ ایک ایک نعمت جو صحت کی شکل میں ہمارے پاس ہیں، اگر آنکھیں سالم ہیں، زبان سالم ہے، کان سالم ہے، ہاتھ پیر سالم ہیں، دل گردہ سالم ہے، کتنی اس کی قیمت ہے. خدا بند عالم نے اس نعمت کی اہمیت کے پیش نظر اسلام میں ہر وہ عمل حرام ہے جو صحت کو نقصان پہنچاتا ہو. ہر وہ عمل، ایک قانون کلی ہے اسلام کا کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام نہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیتا ہے اور نہ اپنی ذات کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیتا ہے. دیکھیے اگر انسان کے پاس خدا نخواستہ صحت نہیں ہے، ایسا انسان نہ ڈھنگ سے عبادت کر سکتا ہے، نہ خدا کی عبادت ڈھنگ سے کر سکتا ہے، نہ بندگان خدا کی خدمت کر سکتا ہے، نہ اپنے سماجی تعلقات کو استوار کر سکتا ہے. عبادت خدا کے لیے بھی صحت کی ضرورت ہے، خدمت خلق کے لیے بھی صحت کی ضرورت ہے. نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کمر جواب دے رہی ہے، گھٹنے میں طاقت نہیں رہ گئی ہے. روزہ رکھنا چاہتے ہیں مگر صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے. حج و زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں مگر صحت سے مجبور ہیں. یعنی عبادت خدا بھی اگر انجام دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی شرط ہے صحت. دیکھیے اسلام میں جوانی کو بہت اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ جوانی میں اعضاء و جوارح ہمارے جو ہے مضبوط ہوتے ہیں نا. تصور یہی ہے کہ جوانی میں انسان کی صحت بھی اپنے شباب پر ہوتی ہے. جناب ابو ذر کو خطاب کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی عظیم بات کہی ہے. پیغمبر کی ساری ہی باتیں عظیم ہیں، لیکن بہرحال بعض باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. پیغمبر اسلام ہمارے تصورات کے برخلاف، ہمارا تصور تو یہ ہے کہ ہم مرے نہیں کہ جنت میں پہنچے، ہم مرے نہیں کہ جنت میں پہنچے، ہمیں روک ٹوک کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں. قبر میں منکر نکیر آئیں گے، نمٹ لیں گے ہم سے. تصور تو ہمارا یہی سب ہے نا. نہیں جانا چاہتا میں ان وادیوں میں، بہرحال ہمارا تصور تو یہی ہے. لیکن پیغمبر نے جو ہمیں نصیحت کی ہے جناب ابو ذر سے نصیحت کی شکل میں، وہاں کچھ اور ہے. یا ابا ذر لا یزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4.
اے ابو ذر، قیامت کے دن کوئی بھی بندہ، کسی بھی بندے کا قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک 4 چیزوں کا جواب 4 چیزوں کا نہ دے لے۔ قیامت کا ہنگام ہے، پیاس سے زبان باہر آئی جا رہی ہے، پریشان ہیں، محشر کی جو سختیاں ہیں، زمین جل رہی ہے، کھوپڑی کھول رہی ہے، چہرہ دھواں دھواں ہے، پریشانی کا عالم ہے، اور سامنے جنت کا باغ نظر آ رہا ہے۔ جلدی ہے نا پہنچ جائیں، دوڑے جنت میں جانے کے لیے۔ آواز قفوہم انہم مسئولون، روکو، کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی انہیں چند چیزوں کا جواب دینا ہے، اس کے بعد جنت میں جا سکیں گے۔ ظاہر ہے بات، جنت میں کون جائے گا؟ مومنین کے علاوہ تو کافرین کو تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ سوال کس سے ہے؟ کافروں سے یا مومنوں سے؟ سوال ہے کس سے؟ جن کو جنت میں جانا ہے انہی سے سوال ہے، جن کو جانا ہی نہیں ہے ان سے سوال جواب کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ لا يزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 40، جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے لے گا اس وقت تک ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حدیث پیغمبر ہے، ہمارا تصور کچھ بھی ہوتا رہے، ہم اپنے خام خیالی میں کچھ بھی خیالی پلاؤ پکاتے رہیں، کوئی منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن پیغمبر جو ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں، یا ابا ذر لا یزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، جب تک 4 چیزوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال یہ ہوگا زندگی کے بارے میں، یہ بتاؤ کہ زندگی کے لمحات کہاں صرف کیے۔ جب تک اس کے بارے میں جواب نہیں دے، وہ جواب کون سا جواب؟ قانع کنندہ جواب نا، اطمینان بخش جواب، جب تک نہیں دے سکتے آگے نہیں بڑھنے کو ملے گا۔ بتاؤ زندگی کے لمحات کہاں گزارے، اطاعت خدا میں گزرے یا نافرمانی معبود میں گزرے؟ پہلا سوال کیوں؟ اس لیے کہ زندگی تمہاری نہیں ہے نا، زندگی تمہارے پاس امانت تھی، تم زندگی کے مالک نہیں تھے۔ آج بڑی آسانی سے لوگ کہتے تھے ہماری زندگی جیسے ہم چاہیں جیے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے ٹوکنے والے؟ یقیناً ہم تو نہیں ہوتے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن خدا جس نے زندگی عطا امانتاً کی ہے وہ تو پوچھ سکتا ہے۔ بڑی آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں دس از مائی لائف، ہم جو چاہیں کریں۔ آپ کی زندگی کہاں سے آ گئی؟ آپ کی زندگی بھائی، زندگی آپ نے کہاں سے خریدی؟ کوئی کسی چیز کا مالک کب ہوتا ہے؟ یا خریدے، یا بنائے، یا میراث میں ملے۔ آپ نے بنایا ہے اپنے کو، خریدا ہے کہیں سے، تھوڑا سا اور خرید لائیے۔ جب ملک الموت آئے لے جانے کے لیے کہیے ابھی نہیں جاتے ہیں، ہم جا کے بازار سے تھوڑی اور خرید لاتے ہیں۔ تو نہ تو آپ نے خریدا، نہ تو آپ نے بنایا، نہ آپ کو میراث میں ملی، کیونکہ میراث میں تو وہی ملے گی نا جو ان کے پاس ہو، وہ خود تو ہماری طرح محتاج ہیں، ان کے پاس تو خود بھی نہیں ہے، وہ ہمیں کیا دیں گے؟ تو زندگی اللہ کی عطا ہے نا، اس نے زندگی دی ہے، مال اس کا ہے، تو سوال بھی تو کرے گا۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کہاں گزری۔ دوسرا سوال جس کی خاطر میں نے یہ حدیث بیان کی، اسی جملے کے خاطر، وعن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، یہ بتاؤ کہ جوانی بڑھاپے میں کیسے بدلی۔ خدایا زندگی کا سوال تو کر چکا نا، زندگی میں تو سب چیزیں آ گئیں، بھئی زندگی کے 3 ہی مرحلے تو ہیں نا، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔
جب پوری زندگی کا حساب لے لیا تو جوانی کا حساب تو ہو گیا. کہا نہیں، جوانی کا حساب الگ سے لیں گے، یہ اسپیشل کیپٹل ہے، یہ خصوصی سرمایہ ہے، خصوصی عطا پروردگار ہے. آج کے نظریے کے بالکل برعکس، آج یعنی جوانی یعنی 7 خون معاف، جوانی دیوانی. ارے جوان ہے کر دیا نہیں، وہاں تو اسپیشل معاملہ ہے، جوانوں سے اسپیشل حساب ہوگا، کیونکہ جوانی میں جتنی عبادت ممکن ہے اتنی بڑھاپے میں ممکن نہیں ہے. جتنا ممکن ہے جوانی میں گناہوں سے بچنا اتنا بڑھاپے میں ممکن نہیں. ابھی عرض کروں گا کیسے. جوانی میں توبہ آسان ہے، بڑھاپے میں بہت مشکل ہے. ہمارا تصور یہ ہے کہ جوانی میں گناہ کر لیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد ساری نمازیں پڑھ لیں گے، سارے روزے رکھ لیں گے. ابھی کیا، ابھی تو جوانی ہے. جوانی میں اطاعت بھی آسان، جوانی میں توبہ بھی آسان، جوانی میں گناہوں سے بچنا بھی آسان. دیکھیے، جس نے ابھی یہ جو ہے سگریٹ پینا شروع کیا ہے اس کے لیے چھوڑنا آسان ہے یا ان کے لیے چھوڑنا آسان ہے جو 20 سال سے پیتے چلے آ رہے ہیں؟ کچھ چیزیں عادت بن جاتی ہیں، عادت کو چھوڑنا مشکل ہے. جس نے ابھی ابھی جھوٹ بولنا شروع کیا ہے اسے اگر سمجھایا جائے اس کے لیے جھوٹ بولنا آسان ہے. جس نے ابھی ابھی غیبت کرنا شروع کیا ہے اسے اگر سمجھایا جائے اور چھوڑنا چاہے جوانی میں غیبت کا چھوڑنا آسان ہے. لیکن 50 سال جھوٹ بولتے بولتے عادت پڑ گئی، 50 سال غیبت کرتے کرتے عادت بن گئی. عادت کا چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ترک عادت بہت مشکل ہے. لہذا جوانی میں گناہوں کو سے توبہ کر لینا آسان، بڑھاپے میں توبہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مولانا روم اپنی مثنوی میں، مولانا روم کا طریقہ جو قصے کہانی کے انداز میں ایک حقیقت کو یہ جو ہے بیان کر دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی جوانی میں کانٹے کا ایک پودا لا کے لگا دیا. لوگوں نے سمجھایا، ارے میاں یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس میں کانٹے نکلیں گے، لوگوں کو چبھیں گے، لوگوں کو تکلیف ہوگی. کہا نہیں، ابھی تو ننھا منا پودا ہے، ابھی اس میں کانٹے کہاں ہیں، ابھی تو ہری بھری پتیاں اچھی لگ رہی ہیں، بعد میں اکھاڑ کے پھینک دیں گے اسے. ناصحین کی بات کو نہیں مانا، پودا لگ گیا. آہستہ آہستہ پودا بڑا ہوتا گیا، بڑا ہوتا گیا، بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ تناور درخت بن گیا. اب کانٹے تکلیف پہنچانے لگے، اذیت دینے لگے. اب اس نے سوچا کہ لاؤ اس درخت کو اکھاڑ کے پھینک دے. اب جو گیا درخت کو اکھاڑنے کے لیے، اس کی جوانی اب بڑھاپے میں تبدیل ہو چکی تھی. اگر اس وقت اسے اکھاڑنا چاہتا تو ہاتھ میں طاقت بھی تھی، اور ابھی پودے کی جڑیں زمین میں پیوست نہیں ہوئی تھی، آسانی سے چٹکیوں میں اکھاڑ کے پھینک سکتا تھا. اب عالم کیا ہے، درخت کی جڑیں تو مضبوط ہو چکی ہیں، درخت جوان ہو چکا ہے، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں. اب جو اکھاڑنا چاہا تو درخت ہل نہیں رہا ہے. مولانا روم کہتے ہیں یہی حال ہے گناہ کا. یہ کانٹے کا درخت اصل میں گناہ کا درخت ہے. جوانی میں اکھاڑ پھینکنا آسان ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لہذا جوانی میں نماز پڑھنا آسان ہے. شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھنا ہے، اسے کہیے فٹافٹ پڑھ کے دکھا دیں گے. لیکن بڈھوں سے کہیے 5-10 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کرانے لگتے ہیں، کمر میں تکلیف ہو رہی ہے، گھٹنے میں تکلیف ہو رہی، نہیں نہ پڑھ پاتے، بیٹھ نہیں پاتے ہیں. پڑھنا تو دور کی بات، بیٹھنا ممکن نہیں رہ جاتا ہے. تو جوانی میں عبادت بھی آسان. حج میں دیکھ لیجئے بوڑھوں کا کیا عالم ہوتا ہے، جوانوں کا کیا عالم ہوتا ہے. روزے میں دیکھ لیجئے بوڑھوں کا عالم، جوانوں کا عالم.
صحت میں عبادت بھی آسان. جوانی عرض کیا کہ صحت کے جو ہے معراج کا زمانہ ہوتا ہے نا. تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَنْ أَنْفَقَهُ. تیسرا سوال جس کا جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ مال کہاں سے لائے اور کہاں خرچ کیا. کما لینا ہنر نہیں ہے. کہاں سے لائے, حلال کمایا یا حرام کمایا. اور فقط سوال حاصل کرنے کا نہیں ہے. حاصل کرنے کا سوال تو دنیا میں بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. لائے کہاں سے؟ یہاں دو سوال ہے, لائے کہاں سے, خرچ کہاں کیا. نہ حاصل کرنے میں آزاد ہیں نہ خرچ کرنے میں آزاد ہیں. حاصل بھی کرو حکم خدا کے مطابق, خرچ بھی کرو منشاء خدا کے مطابق. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. چوتھا سوال عن حبنا اہل البیت کیف عمل بہ. چوتھا سوال ہم اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں ہوگا کہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ تم نے کیسا سلوک کیا. تم نے تو دعویٰ کر دیا نا کہ ہمارے دل میں محبت اہل بیت ہے. یہ سرمایہ تمہیں مل گیا, اس سرمایہ کے ساتھ تم نے سلوک کیا کیا, محبت کے ساتھ اطاعت آئی یا نہیں آئی. اگر وہ گناہ کریں جو محبت اہل بیت سے محروم ہے تو بات سمجھ میں آتی بھی ہے. تم نے گناہ کیوں کیا؟ تم تو اہل بیت کے چاہنے والے تھے. تمہارے دل میں علی کی محبت تھی, حسین کی محبت تھی, فاطمہ زہرا کی محبت تھی. علی ہوتے ہوئے, حسین سے آشنا ہوتے ہوئے, فاطمہ زہرا سے واقفیت ہونے کے باوجود تم نے کیسے گناہ کر لیا؟ وہ گناہ کرتے تو معذور ہیں کیونکہ ان کے تو تھے ہی ویسے. تم نے کیسے گناہ کر لیا؟ ان حبنا اہل البیت. چوتھا سوال ہوگا ہم اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں ہوگا کیف عمل بہ. صرف محبت کا آ جانا تھوڑی کافی ہے. نعمتیں جب ملتی ہیں تو نعمتوں پر سوال تو ہوتا ہی ہے, اور اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے. محبت اہل بیت سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں. یہ دولت تمہیں ملی تو تم نے کیا کیا؟ جس کے پاس نہیں ہے اسے سوال ہی نہیں ہے نا. جس کے پاس مال ہے اسے سوال ہوگا کہاں سے لائے. جس کے پاس محبت ہے اس سے بھی سوال ہوگا کیا کیا ہے تم نے اس محبت کا. محبت کے ہوتے ہوئے بھی تم نے غیبت کر دیا. محبت کے ہوتے ہوئے بھی تم غاصب بن گئے. محبت کے ہوتے ہوئے بھی تم لوگوں پہ تہمتیں لگاتے رہے. کیا تمہیں اہل بیت کی تعلیمات تمہارے کانوں تک پہنچی نہیں تھی؟ کیا تم جانتے نہیں تھے وہ اگر غیبتیں کریں ان کی بات تو سمجھ میں آتی بھی ہے. تم نے کیسے غیبت کر لیا؟ تم نے کیسے خدا کی عبادت سے منہ موڑ لیا؟ تم نے کس طرح سے خدا کی نافرمانی کر لی؟ تم کس طرح سے خدا کی سرکشی پہ اتر آئے؟ تم تو ان کے ماننے والے تھے جو خدا کی معصیت کرنا تو دور ہے, خدا کی نافرمانی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے. عمل تو دور کی بات ہے, ان کے فکر و خیال میں بھی گناہ اور نافرمانی کا تصور بھی نہیں آتا تھا. الصحہ, پہلی چیز جس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے وہ کیا ہے؟ وہ صحت ہے. دوسری چیز امام فرماتے ہیں صحت کے بعد السعۃ فی المال. مال میں جو ہے وسعت, تنگ دستی نہیں ہونا چاہیے. تنگ دستی سے انسان کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے, زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے. السعۃ فی المال, البتہ یاد رہے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں نہ غربت کو اچھا سمجھا گیا ہے اور نہ زیادہ دولت کو اچھا سمجھا گیا. قرآن کہتا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان جب اپنے کو یہ جو ہے مستغنی اور بے نیاز سمجھنے لگتا ہے تو اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے.
اور غربت کے بارے میں بھی کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر اور غربت ممکن ہے انسان کو کافر بنا دے، راہ خدا سے جو ہے منحرف کر دے۔ تو نہ زیادہ دولت اچھی ہے اور نہ تنگدستی اور فقر و فاقہ اچھا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، خوب صحرائی سفر ہے، جاتے جاتے راستے میں دوپہر ہو گئی، بھوک لگی۔ اب ہوٹل موٹل تو وہاں نہیں تھا نا کہ راستے میں کہیں کھانا کھا لیتے رک کر کے۔ دور سے خیمہ نظر آیا، پیغمبر خیمے میں تشریف لے گئے، جو شخص وہاں تھا اس سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کھانا لیتے تو پیسے دیتے مفت میں، ظاہر انبیاء الہی کسی کے آگے ہاتھ، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ عام طور سے صحرا میں کھانے کے لیے یا دودھ ہوتا تھا یا گوشت ہوتا تھا، بکری کا ہے، اونٹ ہے، اس کا دودھ دو لیا پی لیا، یا ذبح کر کے گوشت کھا لیا، یہی تو ہوتا تھا۔ اس کے سامنے 3 بھرے ہوئے دودھ کے کاسے رکھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ کاسا ہے جو میں ابھی پیوں گا، دوسرا والا رات کے لیے ہے، یہ تیسرا والا کل کے لیے ہے، آپ کے لیے کچھ نہیں۔ رسول خدا وہاں سے چلے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ اسے ڈھیر ساری دولت دے دے، کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ دور جا کے ایک اور خیمہ نظر آیا، وہاں گئے، اس سے پوچھا، اس کے سامنے ایک کاسا دودھ کا رکھا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، بس یہ کاسا ہے البتہ جس کو میں نے رکھا تھا اپنے دوپہر کے کھانے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، آپ آ گئے، ہم سب جو ہے مل جل کر کے اسے کھا پی لیں، تھوڑا آپ تھوڑا ہم۔ پیغمبر نے کھایا پیا، اس کے بعد اسے بھی دعا دی، یا اللہ اسے بقدر ضرورت دے دے۔ صاحب نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کمبخت کو آپ نے دعا دے دی، یا اللہ اسے ڈھیر ساری دولت دے دے، اور اسے جس نے اتنی خدمت کی، اثار کیا، اپنا دودھ کا حصہ ہمیں دے دیا، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اسے بقدر ضرورت دے دے۔ پیغمبر ہے کہ تم سمجھے نہیں، وہ پہلی دعا نہیں تھی، بد دعا تھی۔ زیادہ دولت کا ہونا، میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ دولت کو برداشت کرنے کے لیے خدیجہ کا جگر چاہیے، غربت کو برداشت کرنے کے لیے ابو ذر کا کلیجہ چاہیے۔ نہ ہر آدمی غربت کو برداشت کر سکتا ہے، نہ ہر آدمی دولت کو تحمل کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد فی المال۔ زندگی خوشگوار زندگی کے لیے، مکمل کامل زندگی کے لیے تنگ دستی نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ لہذا اسلام میں کاہلی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا ہے۔ حلال روزی حاصل کرنا اسلام میں عبادت ہے۔ القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے بال بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا درجہ اس جو ہے مجاہد کے برابر ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے۔ تیسری چیز جو پیغمبر جو امام فرماتے ہیں، الزوجۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک بیوی یا نیک شوہر۔ اسباب تغلیب یہاں پر بیوی کا تذکرہ ہے۔ الزوجۃ الصالحہ، عورت کے لیے صالح شوہر اور مرد کے لیے صالحہ بیوی کا ہونا۔ الزوجۃ الصالحہ بہت اہمیت ہے اسلام میں۔ واقعاً خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہیں نیک بیوی مل جائے۔ اب نیک بیوی کسے کہتے ہیں بھی عرض کروں گا اس کو۔ شادی کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ شادی کے بارے میں اسلام کا تصور وہ نہیں ہے جو دوسروں کا تصور ہے۔ شادی اسلام میں تفریح نہیں ہے، عبادت ہے۔
شادی اسلام میں عبادت ہے. کنوارا جب نماز پڑھتا ہے تو 1 رکعت پڑھا تو 1 رکعت کا ثواب، لیکن جب شادی ہو جانے کے بعد 70 رکعت کا ثواب ہو جاتا ہے نا 1 رکعت کے بعد. ہم عام طور سے شادی کو تفریح سمجھتے ہیں، لہذا اس موقع پہ حلال حرام کا بھی خیال نہیں رکھتے. کہتے ہیں یہ کوئی جو ہے مجلس تھوڑی ہے، یہ کوئی مسجد تھوڑی ہے، یہ مولوی یہاں بھی پہنچ جاتے ہیں حرام حلال لے کر کے. شادی کا موقع ہے. اب ٹھیک ہے حجاب کی رعایت مسجد میں کر لیں گے، امامباڑے میں کر لیں گے، اب شادی میں تھوڑی حجاب کی رعایت ہوگی. اگر مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، عورت مرد بے حجاب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو حرج ہی کیا؟ تو شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے نا، یہ شادی کا موقع ہے. دادا جتنی بھی حرام رسمیں ہوتی رہیں کوئی نہ بولے، بہانہ کیا ہے؟ یہ شادی کا موقع ہے. آپ کے ہاں شادی ہوگی، اسلام میں یہ عبادت ہے. کچھ مواقع ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے. ایک وہ موقع جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، یہ موقع کم ہی لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے. ایک اور موقع جب دعا قبول ہوتی ہے، نکاح کے موقع پہ دعا قبول ہوتی ہے. جو قبولیت دعا کا موقع ہوتا ہے اسے تو ہم گناہوں میں صرف کر دیتے ہیں. نکاح عبادت ہے، شادی عبادت ہے ہمارے یہاں. حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ما من بناء بنا فی الاسلام احب الی اللہ من التزویج. اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی جو ہے بنیاد رکھی جائے جو خدا کو محبوب تر ہو شادی سے زیادہ. شادی سے زیادہ خدا کو اسلام میں کوئی چیز محبوب نہیں ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا انہی خیالات کے تحت جو شادی کا عام طور سے مقصد لیا جاتا ہے؟ عام طور سے ہمارے ہاں شادی کا مقصد ایک جنسی کھلونا گھر میں لانا، دوسرے یہ جو ہے نوکرانی گھر میں لانا. ایک نوکرانی گھر میں لانا اور ایک کیا ہے؟ جنسی کھلونا گھر میں لانا. عورت نہ نوکرانی ہے نہ جنسی کھلونا ہے. شادی کا مقصد اسلام میں 3 ہے. ایک، سکون حاصل کرنا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ اس نے تم میں ہی سے تمہارا جوڑا پیدا کیا. کاہے کے لیے؟ تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو. ہر طرح کا سکون، روحانی سکون، جسمانی سکون، جتنی سکون کو آپ سوچ سکتے ہیں. اکثر پوچھا جاتا ہے شوہر کے فرائض کیا ہیں، بیوی کے فرائض کیا ہیں، شوہر کا حق کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں. میں فرائض اور حقوق کی فی الحال فہرست نہیں بیان کرنا چاہتا. ایک جملے میں اگر بیان کرنا چاہیں، ہر وہ کام جو کسی کے سکون کو چھین لے وہ حرام ہے. جو کسی کے سکون کو چھین لے. شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کے سکون کے اسباب کو فراہم کرے، اور بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کے سکون کے اسباب کو فراہم کرے. کیونکہ اگر سکون نہیں ہوگا تو نہ بیوی کچھ کر سکتی ہے نہ شوہر کچھ کر سکتا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. کیوں شادی ہے؟ تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکے. البتہ معقول سکون، نامعقول سکون کی بات نہیں کی جا رہی ہے. 3 مقصد. ایک، سکون کی فراہمی. دوسرا مقصد، مستقبل کے لیے صالح نسل کی تیاری. صالح نسل کی تیاری. تیسرا مقصد جو سب سے زیادہ اہم، زندگی کا سفر. ہم دنیا میں کاہے کے لیے آئے ہیں؟ اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، انسان بننے کے لیے آئے ہیں. انسان بن کے نہیں آئے ہیں. اللہ نے ہر چیز بنا دی. کتے کو کتا بنا دیا، بلی کو بلی بنا دیا، شیر کو شیر بنا دیا، سونے کو سونا، چاندی کو چاندی، پیڑ کو پیڑ، سورج کو سورج، چاند کو چاند. چاند کبھی سورج نہیں بن سکتا، سورج کبھی چاند نہیں بن سکتا ہے. زمین کبھی آسمان نہیں بنے گی، آسمان کبھی زمین نہیں بنے گا. کتا کبھی جو ہے شیر نہیں بنے گا، شیر کبھی کتا نہیں بنے گا.
جو جیسا ہے ویسا رہے گا. اللہ نے اسے بنا کے بھیجا. انسان ایسا نہیں ہے. انسان کبھی فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے, کبھی جانور جیسا بن جاتا ہے, کبھی جانور سے پستر بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. بنا کے بھیجا نہیں, بننا ہے ہمیں, فقط ٹیلنٹ دے کر کے بھیجا ہے بس. قرآن میں ہے نا, لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات, اس کے وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ہم نے انسان کو سب سے افضل بنایا. بنایا نہیں, بننے کے لیے بھیجا. اگر بنایا ہوتا تو پھر آپ بگڑتا نہیں نا. ایک تعارف یہ انسان کا. پھر اسی انسان کے بارے میں اولئک کالانعام, یہ جانور جیسے ہیں, بل ہم اضل, یہ جانور سے بھی بدتر ہیں. تو اللہ نے ہمیں انسان بننے کے لیے بھیجا. ایک سفر بڑا مشکل ہے. یہ زندگی اسی لیے, دنیا میں اسی لیے آئے ہیں. دنیا میں اسی لیے بننے کے لیے آئے ہیں. ہر وقت ہمارا جو ہے گزر رہا ہے, یہ لمحات کاہے کے لیے؟ انسان بننے. سفر ذرا مشکل ہے, کام بھی مشکل ہے, معاون کی ضرورت ہے, ایک مددگار کی ضرورت ہے. شادی کا تیسرا مقصد سمجھے کیا ہے؟ تیسرا مقصد یہ ہے کہ شوہر کے لیے بیوی مددگار, بیوی کے لیے شوہر مددگار. یہ اسے انسان بنانے میں مدد پہنچائے, وہ اسے انسان بنانے میں مدد پہنچائے. عزیزو, جس وقت کائنات کی بہترین شادی ہوئی ہے, جہاں دونوں معصوم, شوہر بھی معصوم, بیوی بھی معصومہ, پہلی کائنات کی شادی علی و فاطمہ کی شادی. شادی کے دوسرے دن جب پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کے گھر گئے ہیں تو داماد سے پیغمبر نے وہ سوال کر لیا جو عام طور سے دوستوں سے کرتے ہیں. پیغمبر نے پوچھا, علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ کیا جواب دیا ہے علی نے؟ نعم العون علی طاعت اللہ, ہم نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت کی راہ میں بہترین مددگار پایا ہے. سب کی مشکلوں میں مدد علی کرتے ہیں. علی کی مددگار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. صالح شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی راہ خدا میں مدد کر سکے, اطاعت خدا کے لیے. کٹھن راہ ہے نا, آسان تو راہ نہیں ہے. اطاعت خدا سے بھٹکائے نہیں, مددگار بن جائے. اور صالحہ بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت خدا کی راہ میں مددگار بن سکے. شادی کا 3 مقصد سامنے آ گیا نا. جب شادی کرنے چلیں تو رشتہ ڈھونڈتے وقت بھی انہی تینوں چیزوں کو نگاہ میں رکھیں. انہی تینوں چیزوں کو نگاہ میں رکھیں. آپ نے اسپتال کھولا یا آپ کسی خدا نخواستہ بیمار ہو, آپ ڈاکٹر ڈھونڈ رہے ہیں, تو ڈاکٹر میں آپ کیا صفات ڈھونڈیں گے؟ بڑا خوبصورت سا ڈاکٹر چاہیے آپ کو, بڑی اچھی گاڑی والا ڈاکٹر جس کی بلڈنگ بہت اچھی ہو. آپ کیا ڈھونڈتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیا ڈھونڈتے ہیں اس کے بارے میں؟ ایسا ڈاکٹر چاہیے جو مہارت رکھتا ہو اپنے فن میں. تجربے کار ڈاکٹر چاہیے, حاذق ڈاکٹر چاہیے. ہمیں اس کی صورت شکل سے کوئی مطلب نہیں ہے. کتنی اس کے پاس دولت ہے, ہم اس کی دولت لے کے کیا کریں گے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مقصد کا ہے. یا مقصد کیا ہے؟ ڈاکٹر کے لیے بیمار ہیں, علاج کرانا, صحت چاہیے. شادی کا مقصد کیا ہے؟ سکون کی فراہمی, مستقبل کے لیے صالح نسل کی تیاری. اطاعت خدا کی راہ میں ایک
ساتھی اور ایک معاون کی تلاش ہے، تو وہی چیزیں ڈھونڈیں گے شرائط. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیں تو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں نہ معلوم. جب زندگی کا مقصد نہیں معلوم تو شادی کا مقصد کہاں سے معلوم ہوگا؟ پھر جب انتخاب کرنے چلیں گے، لڑکا اور لڑکی ڈھونڈیں گے، ساری چیزیں ڈھونڈتے ہیں سوائے ان چیزوں کے جنہیں ڈھونڈنا چاہیے. اخبارات میں وہ آتا ہے اشتہار، یہ جو ہے ضرورت رشتہ. خیر میں اس عمر میں نہیں ہوں کہ میں اس صفحے کو پڑھوں، لیکن پڑھتا ہوں، لیکن پڑھتا ہوں. سارے اشتہار پڑھ جاتے ہیں، ساری شرطیں تو ہوتی ہیں مگر وہ شرط نہیں ہے. اس کے بعد روتے ہیں، اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں. لڑکا بھی پریشان ہے، لڑکی بھی پریشان ہے، بیوی جو ہے شوہر کی شکایت کر رہی ہے، شوہر بیوی کی شکایت، یہ ایسے ہیں. اچھا اب وہ صفات ڈھونڈے جا رہے ہیں جو اس وقت نہیں ڈھونڈے گئے تھے. بھائی اس میں ہے ہی نہیں، اس میں آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ نے اس وقت تو یہ شرط ڈھونڈی ہی نہیں تھی، اب کیوں تلاش اس کی ہو رہی ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے جس وقت لڑکے کے لیے لڑکی یا لڑکی کے لڑکے کا انتخاب کرنا، 3 شرطیں اہم ہیں، 3 چیزیں اہم ہیں. بقیہ چیزیں یہ جو ہے فروعات میں ہیں، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہے تو نہیں ہے. پہلی چیز سلامت دین. ایسا رشتہ انتخاب کرو جس کا دین سالم دین ہو. دیکھو دیندار ہے ہی نہیں. دوسری چیز سلامت عقل. عقل کیسی ہے؟ اس کی ہے پاگل دیوانہ احمق نہیں چاہیے. لیکن پاگل دیوانہ احمق نہ یہ جو ہے سکون فراہم کر سکتا ہے، نہ آئندہ نسل کی صحیح تربیت کر سکتا ہے، اور نہ راہ خدا میں ہمارا مددگار واقع ہو سکتا ہے. سلامت دین، سلامت عقل اور سلامت اخلاق، یہ 3 چیزیں اگر پائی جائیں تو اسلام کا حکم ہے فزوجوا، رشتہ قبول کر لو، رشتہ قبول کر لو. اب اگر اس کے ساتھ ساتھ صورت شکل بھی اچھی ہو تو کوئی اسلام منع نہیں کرتا ہے، اچھی شکل کا اسلام دشمن نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر مال و دولت بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ معیار شکل ہے نہ معیار دولت. معیار کیا ہے؟ سلامت دین، سلامت عقل، سلامت اخلاق. یہ تینوں چیزیں اگر پائی جائیں یقیناً ان کی زندگی ٹینشن فری زندگی ہوگی. اس گھر میں اضطراب نہیں ہوگا، اس گھر میں بے چینی نہیں ہوگی. اس گھر میں جو بچے پلیں گے وہ حسن و حسین بن کے نکلیں گے. اگر علی و فاطمہ تھے تو بچے بھی کیا نکلے؟ گھر کا تو اثر پڑتا ہے نا بچوں کے اوپر، کوئی شک و شبہ کی چیز تو نہیں ہے. الزوجۃ الصالحہ، صالح بیوی. قرآن مجید میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو 4 قسم کے میاں بیوی ملیں گے، 4 قسم کے کنبے ملیں گے. ایک وہ خاندان جہاں بیوی بھی صالحہ، شوہر بھی صالح. مرج البحرین، مرج البحرین، لا مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. علی و فاطمہ، نتیجہ کیا نکلا؟ لولو و مرجان، حسن و حسین کی شکل میں. مرج البحرین یلتقیان کون؟ علی اور فاطمہ. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ایسا گھرانہ اگر ہوگا نتیجہ بھی کیا ہوگا؟ علی اور فاطمہ کی شکل میں نکلیں گے. ایک وہ گھرانہ ہے جہاں بیوی بھی خبیث، میاں بھی خبیث، دونوں خبیث. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. دونوں خبیث. تیسرا وہ گھرانہ ہے جہاں شوہر تو صالح ہے، بیوی خبیث ہے.
شوہر اچھا ہے مگر بیوی خبیث. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. شوہر حضرت نوح، شوہر حضرت لوط، لیکن بیویاں کیسی تھیں؟ خیانت کار بیویاں، جنہوں نے ان کے یہ جو ہے مشن کے ساتھ غداری کی. ان کے مشن میں ان کا ساتھ نہیں دیا، غداری کی ان کے ساتھ. البتہ غداری کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبوت نے انہیں کوئی شرف نہیں پہنچایا، زوجیت کا کوئی شرف نہ ملا انہیں. وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور روز قیامت ان سے کہا جائے گا جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جاؤ، مت کہنا کہ ہم زوجہ نبی ہیں. لم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، جناب نوح اور جناب لوط کا نبی ہونا ان کے کام نہیں آیا. اور ایک وہ خاندان ہے جہاں بیوی صالحہ ہے، شوہر خبیث ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. کون ہے وہ؟ فرعون کی بیوی آسیہ. اللہ نے نمونِ عمل قرار دیا ہے مومنوں کے لیے. کسے؟ فرعون کی بیوی آسیہ کو قرار دیا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. آسیہ وہ مومنہ خاتون کہ محل کی ساری لذتوں کو، ساری نعمتوں کو قربان کر دیا، نعمت توحید کے اوپر سب کو قربان کر دیا. پالنے والے، مجھے یہ محل نہیں چاہیے، مجھے تو گھر چاہیے جنت میں. وہ بھی ہر جنت میں نہیں، جس جنت میں تو نہ ہو وہ جنت بھی ہمیں نہیں چاہیے. رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، اپنے پاس جنت میں مجھے ایک گھر دے دے. جہاں خدا کا تصور نہ ہو وہ جنت بھی ہمیں نہیں چاہیے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون سے بھی نجات دے دے اور اس کی بدعمالیوں سے بھی نجات دے دے. ہمیں فقط فرعون ناپسند نہیں ہے، اس کی حرکتیں بھی ناپسند ہیں. یعنی تبرے کا معیار جناب آسیہ نے سمجھایا، قرآن نے اسے نقل کر دیا. تبرہ فقط افراد سے نہیں ہوتا ہے، افراد سے بھی تبرہ ہے، ان کی بدعمالیوں سے بھی تبرہ ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. نجنی من فرعون وعملہ، عمل سے بھی دوری، عمل سے بھی دوری، شخص سے بھی. ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے، افراد کے خلاف تو زبانیں کھول دی جاتی ہیں، ان کے اعمال کے خلاف زبانیں نہیں کھلتی ہیں. بلکہ اگر کوئی زبانیں کھولنا چاہے ان اعمال کے سلسلے میں تو زبانوں پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں. جن اعمال کی بنا پر ہم ان سے نفرت کرتے ہیں وہی عمل خود بجا لاتے ہیں. آسیہ کیا ہے؟ نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. 4 کنبے قرآن نے دکھائے ہیں. آئیڈیل خاندان تو وہ ہے جہاں بیوی بھی صالحہ، شوہر بھی صالح. وہ خاندان ہے جہاں پر سکھ ہے، وہ خاندان ہے جہاں چین ہے. لیکن اگر شوہر صالح ہے، بیوی غیر صالح، جناب نوح کی زندگی کس طرح سے بسر ہو رہی تھی؟ اگر بیوی مومنہ ہے، شوہر مومن نہیں ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اگر آپ کے گھر میں مومنہ لڑکی ہے، صالحہ لڑکی ہے، ظلم ہے اس کے ساتھ کہ اس کی شادی ان لوگوں سے کر دی جائے جو دین سے بے بہرا ہیں. صرف یہ دیکھ کر کے کہ ان کی تنخواہ کتنی، اشتہاروں میں آتا ہے فلاں صاحب کی تنخواہ اتنے ہندسوں میں ہے، 5 ہندسے میں ہے، 6 ہندسوں میں ہے، 7 ہندسوں میں ہے. گرین کارڈ ان کے پاس امریکہ کا پایا جاتا ہے، ایمیگرینٹ ہیں. ارے باپ رے باپ، جنت کا پروانہ لے کر کے آئے ہیں. ہر چیز کو معیار قرار دیا جاتا ہے سوائے دین کو، سوائے سلامت دین کو، سوائے سلامت اخلاق کو. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے.
اور بعد میں کام آنے والی یہی 3 چیزیں ہیں۔ اگر لڑکی کو کسی ایسے لڑکے سے بیاہ دیا جس کا دین سالم ہے، جس کی عقل سالم ہے، جس کا اخلاق سالم ہے، یقین رکھیے کہ سوکھی روٹی بھی کھائے گا تو بیوی کو چین سے رکھے گا۔ لیکن اگر یہ 3 چیزیں موجود نہیں ہیں، کسی اور چیز کو دیکھا ہے، یا لڑکی کا انتخاب حسن کی بنا پر کر لیا، مال کے، ان کے باپ کے پاس کتنا پیسہ، کتنا جہیز ملے گا، کتنا جہیز ملے گا۔ حدیث سے معصوم فرماتے ہیں کہ من تزوج امرأة لمالها او جمالها وکل اللہ علیہ، جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے اس کے حسن کی بنا پر یا اس کے مال کی بنا پر، اللہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دے گا۔ اور خدا نہ کرے اللہ کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جان کائنات، جو فخر موجودات، وہ نبی، ازواج پیغمبر کہتی ہیں اکثر ہوتا تھا رات میں ہم لوگوں کی آنکھ کھلتی تھی، دیکھتے تھے بستر پر پیغمبر نہیں ہے، جستجو ہوتی تھی کہاں چلے گئے، اب جو تلاش کرتے دیکھا یہ گوشے میں رسول خدا اپنے رخساروں کو زمین پر رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زبان پہ یہ الفاظ ہیں، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، بارے الہا ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پہ مت چھوڑ دینا۔ وہ فخر موجودات، ایک لمحے کے لیے ہمیں ہمارے حال پہ مت چھوڑ دینا۔ من تزوج امرأة لمالها وجمالها وکل اللہ علیہ، جو انسان کسی عورت سے شادی کرتا ہے مال یا جمال کے لیے، اللہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ومن تزوج امرأة لدینها، لیکن اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے اس کے دین کی بنا پر کہ یہ سالم دین کی مالک ہے، دیندار لڑکی ہے، آتاہ اللہ المال والجمال، تو اللہ اسے وہ خوبیاں جو مال اور جمال سے حاصل ہوتی ہیں، اب مال بھی دے دے گا اور جمال بھی اسے دے دے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش ایمانی کے ساتھ بلند سلام۔ مال و جمال کاہے کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا؟ خوشی کے لیے نا، اچھا لگے گا، خوشی، زندگی یہ جو ہے خوشبخت ہونے کے لیے خدا بند عالم اسے یہ خوشبختی عطا کر دے گا۔ آتاہ اللہ المال والجمال۔ تو تیسری چیز الزوجۃ الصالحہ، بڑا اہم کردار ہے عورتوں کا۔ کتنی ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو کربلائی بنا دیا۔ زہیر کو کس نے کربلائی بنایا؟ زہیر تو عثمانی تھے، زہیر ابن قین عثمانی تھے۔ سن 35 ہجری میں 2 اصطلاح چلی تھی، ایک شیعہ علی اور ایک شیعہ عثمان۔ شیعہ علی انہیں کہا جاتا تھا جنہوں نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانا، عمر کو دوسرا خلیفہ مانا، سن 35 ہجری کی بات کر رہا ہوں، عثمان کو تیسرا مانا، علی کو چوتھا مانا۔ وہ کہلاتے تھے شیعہ علی۔ اور اس کے مقابلے میں شیعہ عثمان ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے ابو بکر کو پہلا مانا، عمر کو دوسرا مانا، عثمان کو تیسرا مانا، علی کو چوتھا نہیں مانا۔ علی کو چوتھا نہیں مانا، اصحاب جمل، جمل والے، صفین والے، علی کو چوتھا نہیں مانا، انہیں کہا جاتا تھا شیعہ عثمان۔ اس کے مقابلے میں شیعہ علی۔ یاد رکھیے گا شیعہ علی کی اصطلاح 35 ہجری کے بعد کسی اور معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں بھی شیعہ تھا، یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون، یا علی انت و شیعتوں کا فی الجنہ۔ اس کا معنی کیا تھا؟ شیعہ وہ جو اللہ کی توحید کا قائل، 1,24,000 انبیاء کا قائل، نبی اکرم کو آخری نبی مانے، اللہ کو، قرآن کو اللہ کی نازل کردہ کتاب، نماز کا قائل، روزے کا قائل، حج کا قائل، سارے احکام کا قائل، اور ساتھ میں امیر المومنین کو اللہ کا معین کیا ہوا خلیفہ بلا فضل مانتا تھا۔ وہ تھا شیعہ پیغمبر کے زمانے کا۔
لیکن سن 35 ہجری کے بعد جو شیعہ کی تعبیر آئی، شیعہ علی انہیں کہتے تھے۔ اکثر کہا جاتا ہے نا حسین کے قاتل شیعہ علی تھے، سچ کہتے ہو، مگر کون سا شیعہ؟ وہ شیعہ جو سن 35 ہجری کے بعد رائج ہوا۔ سن 35 ہجری کے بعد شیعہ کا لفظ کا معنی ہر زمانے میں یہ جو ہے بدلتا رہا ہے، آج کا معنی بھی کچھ اور ہے، ہر دور کا معنی الگ الگ۔ رسول کے زمانے میں جو شیعہ تھا، شیعہ جو ساری حدیثیں، سارے فضائل جو شیعوں کے بیان ہوئے اس شیعہ کے بارے میں ہے جس کو پیغمبر نے فرمایا تھا، سلمان جیسا شیعہ، ابو ذر جیسا شیعہ، عمار جیسا شیعہ، مقداد جیسا شیعہ، محمد ابن ابی بکر جیسا شیعہ، مالک اشتر جیسا شیعہ، حجر ابن عدی جیسا شیعہ، ان کے بارے میں تھا۔ تو زہیر عثمانی تھے، یعنی علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانا تھا انہوں نے، امام حسین سے بھی دور دور رہتے تھے۔ کس نے انہیں کربلائی بنایا؟ ان کی بیوی ہی نے تو بنایا نا۔ جب قاصد آیا تھا خط لے کر کے، جب قاصد خط لے کر کے آیا، کھانا کھا رہے تھے نا، کہا کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا۔ بیوی نے پوچھا پھر کیا رہا؟ ہم سے کیا مطلب، میں نہیں جاتا۔ کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ زوجہ زہیر نے آمادہ کیا انہیں۔ وہب کو کس نے وہب بنایا؟ مادر وہب نے بنایا۔ اہم کردار ہے عورتوں کا۔ اسلام فقط یہ جو ہے مردوں کا اسلام نہیں ہے۔ قربانیاں اگر اسلام کے لیے مردوں کی ہیں، اس سے کم قربانیاں عورتوں کی نہیں ہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ تاریخ کربلا جس نے دین کو بچایا، جہاں مرد کا کردار وہیں عورت کا کردار۔ اصل اسلام کی ابتدا سے دیکھیں، اسلام میں اگر پیغمبر کا کردار ہے تو خدیجہ کا بھی کردار ہے، اگر علی کا کردار ہے تو فاطمہ کا کردار۔ اپنی زندگی فاطمہ نے پیش کر دی نا، شہادت فاطمہ کس سلسلے میں ہے؟ اگر کربلا میں حسین کا کردار تو زینب کا کردار۔ حدیث عشق را دو باب است کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب۔ دو عنوان ہیں داستان کربلا کے۔ کربلا کی قیادت اگر حسین کے پاس ہے تو کربلا سے شام تک زینب کے پاس ہے۔ اگر نہ ہوتی زینب، اگر نہ ہوتی ام کلثوم، اگر زینب و کلثوم کے خطبے نہ ہوتے، اگر سکینہ کی آہیں نہ ہوتی، بکائیں نہ ہوتی، آج ہم یہاں نہ ہوتے، آج ہم یہاں نہ ہوتے، ہمیں تو پتہ بھی نہ چلتا کہ کربلا میں کون مارا گیا۔ امام حسین یوں ہی لے کے نہیں آئے تھے خواتین، مجبور نہیں تھا ساتھ میں لانے کے لیے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر مدینے میں ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں تھا۔ جس وقت امام حسین مدینے سے چل رہے تھے سب نے روکا تھا نا، انجام کے بارے میں بتایا، امام نے کہا مجھے سب پتا ہے۔ ایک نے کہا تھا نا کہ دیکھیے آپ وہاں مت جائیے، حتیٰ چلتے وقت نانی ام سلمہ نے بھی تو کہا تھا نا کہ بیٹا حسین دیکھو ہر جگہ جانا مگر عراق کا ارادہ مت کر دو، کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین سرزمین کربلا پر بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ کہ نانی اماں مجھے معلوم ہے، نانی اماں میں جانتا ہوں، آپ کیا اس جگہ کی زیارت کرنا چاہیں گی؟ ہاں بیٹا میں اس جگہ کی زیارت کرنا چاہوں گی۔ ایک دفعہ امام حسین نے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئیں، زمین کربلا بلند ہو گئی۔ نانی اماں وہ جگہ دیکھ رہی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے 6 مہینے کے شیرخوار کو لیے ہوئے قوم جفاکار سے پانی مانگوں گا، پانی کے بجائے تیرے سے شعبہ سے میرے شیرخوار کا گلا چھیدے گا۔ اے نانی اماں یہ وہ جگہ ہے، نشیب دیکھ رہی ہے نا، یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کا یہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا، زخموں سے چور، زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، سینے پہ شمر سوار، گلے پہ خنجر۔ اجرکم اللہ۔ حسین تو جانتے تھے نا
لوگ کہتے تھے آقا جب آپ کو پتہ ہے کہ انجام یہ ہوگا تو اپنے ہمراہ خواتین کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہیں یہاں مدینے میں چھوڑ دیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین کو محمد حنفیہ پہ بھروسہ نہیں تھا، بڑا بھروسہ ہے، اتنا بھروسہ ہے اپنے وصیت نامے انقلاب کربلا کا امین بنایا ہے انہیں کے حوالے تو کر کے گئے تھے۔ نہیں، جواب میں کیا کہا؟ جب محمد حنفیہ نے یہ کہا تو جواب میں حسین نے کیا کہا؟ وہی جواب دیا جو حسین کو نانا نے دیا تھا۔ جب رخصت آخر کے لیے حسین نانا کے مزار پہ گئے ہیں اور مزار سے لپٹ کے روتے روتے ایک دفعہ آنکھ لگ گئی، خواب میں رسول خدا کو دیکھا تو کیا کہا؟ نانا کیا آپ کی قبر میں تھوڑی سی جگہ حسین کے لیے نہیں ہے؟ بیٹا نہیں، ان اللہ شاء یراک قتیلا، ارے مشیت معبود یہ ہے تم راہ خدا میں شہید، تمہاری شہادت کے بغیر ہمارا دین نہ بچے گا۔ یہی جواب حسین نے ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ محمد حنفیہ کو دیا ہے، بھیا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، بھیا ارے زینب کی اسیری کے بغیر اللہ کا دین نہ بچے گا۔ میں جب اس جملے پر پہنچتا ہوں مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا، پالنے والے تجھے کیوں یہ منظور ہے کہ زینب کے بازوؤں میں رسن بدے، زینب بے ردا پھرائی جائے؟ لیکن جب بعد شہادت کے واقعات پہ نظر پڑی، کوفہ و شام کی تاریخ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اگر زینب نہ جاتی، اگر ام کلثوم نہ جاتی، کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کربلا میں کون مارا گیا اور کیوں مارا گیا۔ بنی امیہ نے اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے ایک ایسا ماحول قائم کر رکھا تھا، دور دراز کے علاقوں کو تو جانے دیجئے، کوفہ جو کربلا سے بالکل ملا ہوا شہر ہے، جو 70-80 کلومیٹر کل فاصلہ ہے، کوفے والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کربلا میں کون مارا گیا ہے۔ روایتوں میں ہے، بس ایک روایت، اس کے بعد مجلس تمام۔ راوی کہتا ہے میں حج کر کے پلٹ رہا تھا، محرم کی 12 تاریخ تھی کہ میں کوفہ پہنچا۔ جب میں کوفہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، شہر کا عجب عالم ہے، ساری دکانیں بند ہیں، تماشے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، عید جیسا سما ہے، لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہیں۔ میں کوفے کا رہنے والا تو نہ تھا مگر ان کے اخلاق و آداب سے آشنا تھا، میں جانتا تھا یہ کوئی ان کے ہاں خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ کوئی عید کی تاریخ نہیں ہے، پھر یہ عید جیسا منظر کیوں ہے؟ میں نے کوفے کے ایک باشندے سے پوچھ ہی لیا، بھائی اس خوشی کا سبب کیا ہے، اس جشن کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کیا تم کوفے کے رہنے والے نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا دیکھو کربلا میں الیاذ باللہ خاکم بدہن ایک خارجی نے خروج کیا ہے۔ کس نے خروج کیا ہے؟ ایک خارجی نے خروج کیا ہے، راکب دوش رسول نے نہیں، دلبند فاطمہ نے نہیں، لخت جگر علی مرتضیٰ نے نہیں، ایک خارجی نے خروج کیا ہے، وہ مارا گیا ہے، اس کے خاندان والے، اس کے کنبے والے اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں، ہم لوگ اسی خوشی کا انتظام کر رہے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا رک جاتا ہوں، دیکھوں کہاں کے رہنے والے ہیں، کون لوگ ہیں، تاکہ اپنے وطن جا کر کے لوگوں کو بتاؤں گا۔ وہ کہتا ہے میں گوشے میں کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، اسیروں کا قافلہ داخل ہو رہا ہے۔ اب جو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ قافلے کے آگے آگے کچھ نیزے ہیں، نیزوں کے اوپر کچھ سر بلند ہیں، سر اتنے نورانی چہرے ہیں، میں حیران رہ گیا۔ کہتے ہیں خارجی ہیں مگر چہرے تو اتنے نورانی، ارے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ چہرہ حسین کا ہو سکتا ہے، یہ چہرہ عباس کا ہو سکتا ہے، یہ چہرہ شبیہ پیغمبر علی اکبر کا ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے میں اسی بے چینی کے عالم میں تھا، حیرت کے عالم میں تھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ کچھ اونٹ آ رہے ہیں، اونٹ کے اوپر کچھ بیویاں بیٹھی ہیں جن کے سر پہ ردا نہیں ہے، جن کے بازو بندھے ہوئے ہیں، خواتین کے آغوش میں کچھ بچے ہیں، بچے اتنے بھوکے بچے ہیں، چہرے زرد ہو گئے ہیں، اتنے پیاسے بچے ہیں، ہونٹوں پہ پپڑیاں جم گئی ہیں۔
ارے کوفے کی عورتوں سے دیکھا نہ گیا، گھر میں گئیں صدقے کا خرما لائیں، لا کے بچوں کو دینا چاہا، میں نے دیکھا اسیروں میں سے ایک بی بی اٹھی، اے کوفے والیوں ان الصدقۃ علینا حرام، ارے ہمیں صدقہ مت دو، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ کوفے کی عورتوں نے کہا بی بی ہم نے بڑے اسیر دیکھے ہیں مگر تم جیسے شریف اسیر نہ دیکھے، بھوک کا یہ عالم ہے، پیاس کا یہ عالم اور شرافت کا یہ عالم، ہم حرام نہ کھائیں گے۔ من ایل سارا انتنا، ارے تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو؟ بی بی نے ایک دفعہ سر پیٹ لیا، نحنو من اسارا آل محمد، ارے میں رسول کی نوازی زینب ہوں، وہ نوکے نیزہ پہ حسین کا اثر ہے، یہ میری آغوش میں حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارے لہا